ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ میں پچھلے سال مظفر گڑھ میں تھا، افطاری کے بعد وہاں بیٹھا تھا تو ملک کا ایک خوبصورت پروگرام، اس کی تصویریں مجھے شیئر ہوئیں۔ ابھی عابد بھائی تصویروں کی بات کہہ رہے تھے اور تصویروں میں مکی صاحب تھے اور حیدرآباد کا پروگرام تھا۔ شاید ہی کوئی رمضان ایسا ہو کہ وہ آ سکتے ہو اور حیدرآباد نہ آئے ہو، اور یہاں آ کے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، جہاد کے مارکے، قرآن مجید کی آیات، جنت کے نظارے، جہنم، امت کو بیدار کرنا، کھڑا کرنا، غیرت کا درس، جرت کا سبق، کافروں کو للکارنا کہ تمہیں شکست ہو جائے گی، تم ہار جاؤ گے، اسلام جیت جائے گا، یہ پیغام لے کے پہنچتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں بھی اس سال پروگرام میں جا رہا ہوں، اکثر ان پروگراموں میں جاتا ہوں جہاں وہ جایا کرتے تھے۔ وہ نہیں ہے، ان کی دعوت زندہ ہے۔ ان قریب ہم بھی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی پوری نہیں ہوگی، 100 سال نہیں گزریں گے، تم میں کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ میرے حیدرآباد کے ساتھیوں، پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے والوں، عمل کر لیں، عمل کر لیں، آنے والے سالوں میں ہم نہیں ہوں گے، یہ ہال ہوں گے، یہ حیدرآباد ہوگا، یہ سندھ کراچی ہوگا، یہ کھیت ہوں گے، کارخانے ہوں گے، گھر ہوں گے، مکین بدل جائیں گے، مکان ہوں گے، مکین بدل جائیں گے، زمینیں ہوں گی، ذمہ دار بدل جائیں گے، گاڑیاں ہوگی، چلانے والے بدل جائیں گے، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، سگنیٹری بدل جائیں گے، سائن کرنے والے بدل جائیں گے۔ ہم روز لوگوں سے کہتے ہیں آج زمینوں کا انتقال میرے نام ہوتا ہے، کل میرا انتقال زمین کے، بہت شوق ہے لوگوں کو، اتنے ایکڑ زمین کا انتقال ہو گیا، اتنی جگہ کا زمین کا انتقال ہو گیا، اتنے گز کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کیوں فکر کرتا ہے، انتقال تو تیرا ہوگا۔ آج رجسٹری کے اوپر لکھا ہے کہ انتقال، کل لوگوں کو خبر دی جائے گی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ عقل مند وہ ہے جو اس انتقال سے پہلے اپنے آپ کو نیک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ملنا چاہتا ہے، جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی عبادت بڑھتی جاتی ہے، جو اس کی عمر آگے جاتی ہے، فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو جائے اس کا کوئی عذر نہیں رہتا، اس کا کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ میں نے نیکی کیوں نہیں کی۔ جو 60 سال کا ہو گیا اس کے عذر ختم ہو گیا۔ تو رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، 15 روزے گزر چکے اور 16واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ آگے سے آگے نکلنا ہے، کچھ کر لو۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کو خوش کر دیں، ہم اللہ کو راضی کر دیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم ایسی دعا کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اور وہ تو وہ رب ہے
جو کہتا ہے زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے اور پھر تو کہے نا کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا. تو زمین و آسمان کی وسعتوں کو گناہوں سے بھر اور تیرے دل میں ایک یقین ہو کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا. جب تو معافی مانگتا ہے پھر میں معاف کر دیتا ہوں. تو جتنے گناہ کر سکتا ہے کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے, میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ, صرف معاف نہیں کروں گا, تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا. جتنے گناہ لائے گا اتنا ثواب دوں گا. مگر کوئی ہے جس نے آج توبہ کر لی ہے, یا اللہ میں گناہ چھوڑتا ہوں, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, جس نے توبہ کی, ایمان لایا, نیک عمل کیے اور پھر سیدھے رستے پہ چل پڑا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رمضان جب سے آیا ہے گناہ چھوڑ دیے, گالیاں چھوڑ دی, چوریاں چھوڑ دی, جھوٹ چھوڑ دیے, نافرمانی چھوڑ دی. کہتا ہے اس پورے رمضان میں میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی, کامیاب ہے. کہتا اللہ کا شکر ہے اتنا قرآن روز پڑھ لیتا ہوں, رات کو پڑھتا ہوں, دن کو پڑھتا ہوں, اس کا رمضان کامیاب ہے. اور جس کے روزے گزرتے چلے جائیں, جس کے روزے گزرتے چلے جائیں اور نیکیاں نہ بڑھے اور اس کو توبہ نہ ملے, میرے بھائیوں بزرگوں, یہ رمضان ہدایت نہیں ہے, یہ رمضان ہلاکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو مٹی میں ملا دے جس کو رمضان ملے پھر اس کی بخشش نہ ہو. تو اس رمضان کو بخشش کا رمضان بنانا ہے, توبہ کا رمضان بنانا ہے, اصلاح کا رمضان بنانا ہے. اللہ کو تو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. اتنا کوئی کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا. آپ میں سے اگر کسی نے صحرا میں سفر کیا یا صحرا میں وقت گزارا ہے وہ بہت خوبی سے خوب جانتا ہے. اس کی سواری ہے, اونٹنی ہے, اس پہ اس کا سامان لدا ہے, اس کا زادے رہا, اس کا کھانا پینا. وہ کسی جگہ پہ ٹھہرا, سستانے لگا, آرام کرنے لگا, اور جب اٹھا تو اس کا اونٹ غائب تھا. اونٹ بھی غائب تھا, سامان بھی غائب تھا. اس بندے کی کیا کیفیت ہو کہ صحرا میں سفر کرے اور کھانا پینا بھی غائب ہو جائے اور سواری گم ہو جائے, اس کی کیفیت کیا ہو. یہ اٹھا اور اپنی سواری کو تلاش کرنے لگا. صحرا میں کیا تلاش کرے گا, کبھی ادھر جاتا ہوگا کبھی ادھر, حتیٰ کہ مایوس ہو گیا کہ اب سواری نہیں ملنے کی, اور اسی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا جہاں آرام کے لیے لیٹا تھا, موت کے لیے لیٹ گیا کہ ابھی کوئی فرشتہ آئے گا اور میری جان نکلے گی, میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گا. موت کے انتظار میں لیٹ گیا, آنکھیں بند تھی اور لیٹا تھا کہ بھوک سے مرنے کو آیا ہوں. اچانک آنکھ کھلی اور سواری سامنے کھڑی تھی اور کوئی چیز اس میں سے کم نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے, اپنے آپ کو رب کہہ دیتا ہے. خوشی میں اسے سمجھ نہیں آتی کہ جتنی اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے جس کی صحرا میں گمشدہ سواری مل جائے, اللہ تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی معافی پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کے توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو سنوں, کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. میرے بزرگوں بھائیوں, 15 سحریاں ملی ہیں, تہجد کے وقت اٹھے ہیں, روٹی تو مانگی ہے, دہی پراٹھے سالن تو مانگے ہیں, کیا اللہ سے اس وقت میں توبہ مانگی؟ ہاتھ اٹھا کے قنوت کے اندر وتر کی دعاؤں میں یا اللہ تو معاف کر دے, اللہم اغفر لی ورحمنی, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وہ یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کا گواہی دیتا ہے دل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا دعائیں ہیں میرے بزرگوں بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں. یہ دعائیں بھی ان کے کام آئیں گی جن کو ترجمہ آتا ہے. جس کو نہ دعا آتی نہ ترجمہ آتا ہے وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کے موبائل دیکھتے ہیں, وہ موبائل میں اعتکاف میں بھی قرآن نہیں پڑھتے, موبائل دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کس طرح کرتے ہیں.
کیا دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی یونس علیہ السلام، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ اندھیروں میں پکارنے لگا، اندھیروں میں اس نے آواز دے دی. مچھلی کے پیٹ میں تھا، سمندر کے اندھیروں میں تھا، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھا اور پکارنے لگا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین غلطی مجھ سے ہوئی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی بات کو سن لیا، قبول کر لیا اور اسے غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم مومنوں کو ایسے نجات دیتے ہیں. مسلمانوں اگر میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گیا مبارک ہو. اگر مجھے یہ آ گیا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی، یہ ساری دعائیں اگر مجھے آ گئیں اور مجھے ترجمہ آ گیا. کیا خوبصورت لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں صبح و شام پڑھتا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کر لیے، فاغفر لی، اے اللہ تو میں تو گناہ کر بیٹھا تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو مجھے معاف کرے. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی. مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنی مغفرت مجھے دے دے اپنی طرف سے. تو یہ دعائیں سیکھنی، اپنے بچوں کو دعائیں سکھانی. قرآن مجید کو جس کو قرآن سمجھ آتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جسے قرآن سمجھ نہیں آتا اس کے دل پہ تالا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بچوں، جن کو قرآن سمجھ نہیں آتی ان کے دل پہ تالے لگے. دکان ہو تالا لگا ہے، گھر ہے تالا لگا ہے، کارخانے تالا لگا، کسی کام کا نہیں. جس دل پہ تالا لگا ہے کسی کام کا نہیں. وہ قرآن پڑھے، اسے سمجھ آئے، وہ قرآن پڑھے، اس کی زندگی کا عمل اس کے اوپر ہو، قرآن کا اثر دکھے. وہ تراویح میں قرآن پہ کھڑا ہو، وہ رو پڑے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ سنتے جو رسول پہ نازل ہوا تم دیکھتے نہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی. مجھے امیر محترم کہنے لگے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حافظ سعید صاحب، حرم اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کو حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بڑی خبریں دشمن دیتا ہے، ہندوستان کو بڑی خواہشیں، ہندوستان تیری کوئی خواہش پوری نہیں ہونی. جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے زمین پہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، تیرے نہیں چلتے. پتہ نہیں اور جہنم میں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا. پورا اتنے کی عقل مند ہے یہ، پورے ہندوستان میں ایک طوفان بچا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، ہم اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں، انشاءاللہ سب خیر ہے اور ہمیشہ خیر ہی ملے گی. تو حرم کی تراویح چل رہی تھی، بیت اللہ میں امام تراویح پڑھا رہے تھے اور آیتیں پڑھتے پڑھتے وہ رونے لگ گئے. اور وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں آیتیں آ جائیں عذاب کی، قبر کی، قیامت کی، پرانی قوموں کی تباہی کی، وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو مجھے امیر صاحب کہنے لگے عبدالرؤف یہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہنے لگے ان کو سمجھ آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ان کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، ان کو آنسو وہ وطر کی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، رو پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہم پورا قرآن بھی پڑھے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سمجھ نہیں. ہمارے تو وہ لوگ ہیں جن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا، اپنی عورتوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا، خود قرآن پڑھنا. عبدالجبار بھائی کہیں گے میرے میزبان ہیں، یہ ان کو تنگ کرتا ہے. میں سچی بات ان کی رعایت کرتا ہوں، ورنہ کم پروگرام ہو گئے جن کے اندر میں لوگوں سے یہ نہ پوچھوں کہ اگر روزے 15 ہیں تو پارے 15 کتنوں کے. آدھے لوگ بھی ایسے نہیں ملتے جن کے روزے پورے ہیں، پارے پورے نہیں، پارے پڑھتے ہی نہیں.
نہ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، نہ دن میں قرآن پڑھتے ہیں، نہ تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، نہ ظہر عصر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کی فضیلت روزوں سے نہیں ہے، رمضان کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو کیا اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو اس دل میں جگہ دیں گے، قرآن کو اس بدن پہ لاگو کریں گے، قرآن کو اس معاشرے کا حصہ بنائیں گے، قرآن کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کو نماز ہو جائے گی، پھر کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے میری بخشش کا ذریعہ نماز ہے، قیامت کا پہلا سوال نماز ہے، جس کی یہ صحیح نکلی باقی چیزیں بھی صحیح نکلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ لائن لگائی جائے، یہ کافر کھڑے ہیں، یہ مسلمان کھڑے ہیں، درمیان میں بارڈر کھینچا جائے تو اس بارڈر کا نام کیا ہے؟ بتائیں نا، اونچی گائے، مجھے سمجھ سنا نہیں۔ یہ پکے رہنا اس بات پہ، حدیث ہے کہ ایک بارڈر ہے، ادھر غیر مسلم ہے، ادھر مسلمان ہے، درمیان میں بارڈر کھینچا گیا، اس بارڈر کا نام نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کر، مشرک نہ بن۔ دعا مانگنی اللہ کے ساتھ پکے ہو کے، نماز پڑھنی۔ ایک حدیث آپ کو سناؤ سیدنا عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم بکریاں چراتے، ہم اونٹ چراتے تھے، اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کام کرتے ہیں؟ اونٹ چراتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کہا کرتے تھے میں اس جگہ اونٹ چراتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کیا کام کیا؟ بکریاں چرائیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بنو سعد کی بکریاں چرائیں، مکے والوں کی بکریاں چرائیں، چند پیسوں کے عوض۔ اللہ نے آج ہمیں بہت کچھ دیا، گھروں میں فاقے دیکھے ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، مگر دین کا کام کیا۔ آج اللہ نے ہمیں نعمتیں بڑی دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، او بھائی بہت مصروف ہوں، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ ہم بہت دور نکل گئے، وہ معاشرہ تھا۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹیاں لگائیں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے اوپر۔ میں شام کو اونٹ چرا کے آیا، تاخیر ہو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، باز فرما رہے تھے، تو میں کھڑا ہو کے سننے لگا۔ کتنا شوق تھا ان کو کہ اللہ کے نبی کی باتیں سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج بھی احادیث کی صورت میں موجود ہیں۔ مسلمانوں سنتے کہ نہیں سنتے؟ یوٹیوب میں ڈرامے دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں لطیفے دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں لوگوں کے ولاگز پڑھتے ہیں، یوٹیوب میں لوگوں کی فیملی ہسٹریز دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں دنیا کے میچز دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں دنیا کے گانے فلمیں چلتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے موبائل میں جب چلا قرآن کہ میں مر جاؤں اور میرے بعد وہ گناہ جاریہ رہے اور لوگ اس کو دیکھیں اور گناہ کریں اور قبر میں مجھے اس کا وبال ہو، اور اپنے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ آج میری موت آئے تو میرے گھر والے میرے موبائل کو تلاش کریں، اس کی گیلری کھول لیں، اس کی چیزیں دیکھیں تو شرمندگی ہو کہ ہمارا بیٹا کیا کرتا تھا، ہمارا باپ کیا کرتا تھا، ہمارا بھائی کیا کرتا تھا۔ اگر لوگوں سے شرمندگی سے ڈرتے تو اصل ڈرنے کا حق کس کا ہے؟ اپنے موبائل میں کچھ ایسا مت چھوڑے کہ کل کو کوئی دیکھے تو شرمندگی ہو، کہے کہ ہمارا باپ تو بیکار ہی تھا، میرا خامد تو جھکی مارتا رہا۔ ایسا نہ ہو۔ توبہ توبہ، اللہ کے واسطے توبہ۔ اور اپنے موبائل پاک، لوگوں میں سب پاک ہوتے ہیں، اصل پاک اور پاکی اور طہارت تو ان کی ہوتی جو تنہائی میں پاک ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھتا وہ کہے کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ دیکھتا۔ ابھی حضرت عمر کی حدیث سناؤ، پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کا واقعہ سناتا ہوں، وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات سمیٹوں۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرا کے تو میں آیا تو میں کھڑا ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، یا اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میں اور آپ اپنے پیارے نبی کے ہاتھ پکڑیں گے، مصافحہ کریں گے،
اور پھر ہم آپ کے ہاتھ چوم لیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پانی کا ایک کٹورا دیں گے، یہ پی لے، قیامت بڑی سخت ہے، تو بڑی مشکل میں ہے، یہ کوثر کا جام پی لے، اب تجھے کوئی پیاس نہیں لگے گی، اب تجھے کوئی بھوک نہیں لگے گی، یہ میرے امتی پانی پی۔ یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ جب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا؟ صحابہ نے کہا آپ کس طرح پہچانیں گے؟ اتنی امت ہوگی، اتنی دنیا قیامت میں، آپ کو کس طرح پتہ لگے گا؟ کہا میں وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا، میرے امتی وضو کرتے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، مجھے معلوم ہو جائے گا یہ میرا امتی، اس کو آنے دو، یہ وضو والا ہے، جو وضو والا ہے یہ پہچانا۔ جو کہتا ہے میں وضو نہیں کرتا منہ دھوتا ہوں، نہیں، اپنے بچوں کو وضو پہ لگانا ہے، صبح اٹھ کے وضو۔ سیدنا بلال سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال میں نے جنت میں دیکھا تو میرے آگے آگے چل رہا تھا، میں تیرے قدموں کی آواز سنتا تھا، کیا خوش قسمت لوگ ہیں جن کے قدموں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ یا اللہ وہ جنت کیسی پیاری ہوگی جس میں سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھا کریں گے، آپ کے پاس بیٹھا کریں گے، آپ کی باتیں سنا کریں گے، ہم سیدنا ابو بکر صدیق سے ملیں گے، ہم سیدنا عمر فاروق سے ملیں گے، ہم سیدنا علی المرتضیٰ سے ملیں گے، ہم سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گلے ملیں گے، ہم بدر والوں سے ملیں گے، ہم احد والوں سے ملیں گے، ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے، ہم یونس علیہ السلام کو دیکھیں گے، ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے، ہم نوح علیہ السلام کی تکلیفوں کو ان کی زبان سے سنیں گے۔ کیسی وہ جنت ہوگی جس میں میں اور آپ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ جنتیوں کو جنت بھول جائے گی، ان کو اپنی زندگی کوئی تصور نہیں ہوگا جب میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھوں گا۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تمہیں چاند اور سورج دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، اس طرح تو اپنے رب کو دیکھے گا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی مجھ پہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے خوش ہیں؟ تو دنیا میں روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تہجدیں پڑھتا تھا، صدقے خیرات کرتا تھا، تو شہید ہوتا تھا، تو مار کر لڑتا تھا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، آج میں تیرا رب تیرے سامنے ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ بندہ کہے گا تیرے وعدے پورے ہو گئے، اللہ کہے گا اور کچھ دے دے، اور تو اور مانگیں گے۔ شہید تو جنت میں بھی کیا مانگے گا؟ شہید بھی جنت میں جنت نہیں مانگے گا، شہادت مانگے گا۔ شہادتوں سے ڈرا نہیں کرتے، شہادتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی زندگی شہادت ہے، قوم کی حیات شہادت ہے۔ شہادتوں سے، وہ غزہ میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، شہادت کا سودا مہنگا نہیں ہوتا۔ شہادت عروج کی علامت ہوتی ہے، شہادت نقصان نہیں ہوتا، شہادت فتح کی راہ ہوتی ہے۔ تو کہا بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ محسوس کی، ایمان کے بعد تیرے پاس کیا عمل ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو نہیں جانتا، جب میرا وضو ختم ہوتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور پھر میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا وضو ختم ہوتا ہے اسی وقت وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں جو میرے نصیب میں ہوتی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ فرض نماز کے وقت وضو کرتا ہوں، جب بھی میرا وضو ختم ہو اسی وقت وضو کرتا ہوں۔ جنت میں قدم تھے، اور جو کہتے ہیں رمضان میں تھوڑا سا کرتا ہوں، باقی ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم تو بہت ملے گا، اس مصروف آدمی کو فرصت تو بہت ملے گی۔ یہ جتنے قبرستانوں میں دفن ہیں سب مصروف تھے، یہ سب کی فیکٹریاں تھیں، یہ سب کی زمینیں جائیدادیں تھیں، ان کی سب کی گاڑیاں کوٹھیاں تھیں۔ یہ جتنے قبرستانوں میں دفن ہیں، یہ جتنے لاوارث وہاں پڑے، یہ سب وارثوں والے تھے۔ وارث ان کو دفن کر کے آئے ہیں، آج ہم نے انہیں دفن کیا ہے، کل کوئی ہمیں دفن کرے گا۔ اور کامیاب کون رہا؟ جو مال اکٹھا کر گیا کہ اعمال اکٹھے کر گیا؟ کامیاب کون رہا؟ جو دنیا کے گھر بنا گیا یا جنت کے محل کما گیا؟ کامیاب کون رہا؟ جس نے دنیا سے دوستیاں لگائی یا رب سے دوستی لگائی؟ اچھا کون رہا؟
جو یہ تیاری کر گیا کہ میں اپنے نبی سے ملوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے. عمر کہنے لگا, عقبہ بن عامر کہتے ہیں, فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دل کے حضور کے ساتھ 2 رکعت پڑھی, لمبی بات نہیں, 2 رکعت, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. 2 رکعت کے اوپر 2 رکعت پڑھ لے, اچھی طرح وضو کر کے دل کی حاضری کے ساتھ 2 رکعت پڑھے, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. عقبہ کہنے لگے میرا بس نہیں تھا کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھ لوں. صحابہ اکرام باتوں کو سنتے تھے, سننے کے لیے, عمل کے لیے. بتائیں, باتیں ہم بھی سنتے, سننے کے لیے, کرنے کے لیے. جتنا علم آج ہے اگر مسلمان عمل کر لے زندگی بدل جائے. کہتے ہیں میرا دل تھا کہ میں اٹھوں اور 2 رکعت پڑھوں, جنت تو پکی کروں. اتنی دیر میں میرے آگے ایک آدمی تھے, کہنے لگے لگتا ہے کہ تو دیر سے آیا. میں نے کہا جی میں اونٹ چرانے گیا تھا, لیٹ آیا ہوں. کہا بات تو اس سے بھی اعلیٰ ہو گئی, بات تو اس سے بھی عمدہ ہوئی ہے, بات تو اس سے بھی اونچی ہوئی. میں نے کہا کون سی بات اس سے اونچی ہوئی؟ تو میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے عقبہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جس سے چاہے اندر چلا جائے. ایک وضو کرنے پہ اور اشہد پڑھنے پہ کتنے دروازے کھلتے ہیں جنت کے؟ جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. اس کی چوائس ہے, اس کی مرضی ہے کہاں سے جنت میں جانا چاہتا ہے. یہ حدیثیں اللہ میں یاد کرا دیں. آئیں, میں نے ابھی سورۃ طلاق میں سے پڑھا, مسلمانوں زندگی آسان کرنی ہے تو پیسہ نہیں چاہیے, تقویٰ چاہیے. اگر زندگی اور آخرت آسان کرنی ہے جنت چاہیے, دنیا کے دولت کے انبار نہیں چاہیے, سجدوں کے آنسو چاہیے. اگر زندگی دنیا آخرت کی اچھی بھلائی خیر والی کرنی ہے پھر نرم گرم بستر نہیں چاہیے, وہ مصلے چاہیے جو میرے آنسوؤں سے تر ہو جائیں. اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو دنیا نہیں اکٹھی کرنی, نیکیاں اکٹھی کرنی, نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کرنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے, گرمی کی دوپہر تھی, باہر نکلے ایسے جس طرح بندہ نکلتا ہے, کسی گرم جگہ پہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا دیا, کھانا کھانے لگے. ساتھی جس طرح یہ عربوں کو اب بھی موقع ملے تو صحرا میں جا کے دسترخوان لگاتے ہیں, تو عبداللہ بن عمر نے ایک دسترخوان لگایا کھانے کے لیے. کوئی کوالٹی پیدا کریں گے ہم. ایک نوجوان گزر رہا تھا, بکریوں کا چرواہ, کہا ادھر آ, ہم کھانا کھانے لگے, ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا. وہ نوجوان کہنے لگا میں روزے سے ہوں, میں تو روزے سے ہوں. کہا اتنی بلا کی گرمی, صحرا, ریت, تو نے روزہ رکھا, اس گرمی میں نفلی روزہ رکھا بیٹھا ہے. یہاں لوگ فرضی روزہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ نفلی روزہ رکھ کے صحرا میں بکریاں چلا رہے ہیں. کہا اتنی گرمی میں, یہ اصل بات ہے جو ہونے والی. کہنے لگا قیامت کی گرمی, مجھے اس گرمی کا احساس نہ دے, قیامت کی گرمی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو آزمانے لگے, کہنے لگے اچھا تو روٹی نہیں کھاتا, ایک بکری ہمیں بیچ دے, وہ بکری ہم تجھ سے لے لیتے ہیں اور اس کو ذبح کریں گے, اس کا گوشت کچھ تو رکھ لینا, افطاری کر لینا, کچھ گوشت ہم لے لیں گے, ایک بکری بیچ دے. مسلمانوں یہ مسئلہ حل ہو جائے, ہماری حکومتوں کے مسئلے حل ہو جائیں, ہمارے معاشروں کے مسئلے حل ہو جائیں, ہمارے گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں. اس نوجوان بچے کو, بکریوں کے چرواہے کو, کوئی PhD نہیں تھا, کوئی اسکالر نہیں تھا, کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, کوئی کوالیفائڈ آدمی نہیں تھا, ایک بکریاں چروانے والا ایک عام بچہ تھا. کہنے لگے ایک بکری بیچ دے. یہاں تو 12 ارب روپے کے ایک ایک آدمی کے سکینڈل ہیں, 96 ارب کی ایک ایک آدمی کی کرپشن ہے, 550 ارب روپے کا ایک ایک آدمی کا مسئلہ ہے, اور لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. اس بچے سے کہا ایک بکری بیچ دے. کہنے لگا ان بکریوں میں میری کوئی بھی نہیں ہے, میں تو بکریوں کا چرواہا نوکر ہوں, یہ تو میرے مالک کی بکریاں. کہا ایک بیچ دے. مالک کو کیا معلوم ہے, کہنا بھیڑیا لے گیا,
ایک بکری آزما رہے بچے کو، ایک بکری بیچ دے، کہنا بھیڑیا لے گیا تھا۔ یا اللہ جو بات اس بچے نے کہی تو مجھے عطا فرما دے، میرے آنے والے بھائیوں کو عطا فرما دے، اس امت کو عطا فرما دے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے بکری بیچ، مالک کو پتہ کوئی نہیں، جا کے بہانہ لگانا، بھیڑیا تو بھی گوشت کھائے گا، ہم بھی گوشت کھائیں گے، بکری لا، پیسے پکڑ۔ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں آپ کی اس بات کو مان لوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ سیدنا عمر رونے لگے، سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک ہی بات دہرائے جاتے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اگر یہ بکری بیچ دوں اور اپنے مالک کو جھوٹ بتا دوں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ مدینے میں معلوم کیا یہ چرواہا کس کا مالک ملا، کہا تیری بکریاں کتنی؟ اس نے کہا اتنی، قیمت بتا، اتنی قیمت، اس کے چرواہے کی قیمت اتنی قیمت، چرواہے کو بلایا، کہا یہ بکریاں بھی تیری، تو بھی آزاد ہے، آج کے بعد تو کسی کا چرواہا نہیں، یہ ریوڑ بھی تیرا اور تو مرضی کا۔ ایک بکری کی کرپشن سے رکا تھا، اللہ نے ریوڑ دے دیا۔ کوئی ہے جو اللہ کے توکل پہ آئے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنائے گا، وہ پھنسے گا نہیں۔ بھائی جان کاروبار کر کے پھنس گیا ہوں، فیکٹری لگا کے پھنس گیا ہوں، میں تو بچوں کی تعلیم میں پھنس گیا ہوں، میں نے پلاٹ لیا پھنس گیا، اللہ کہتا تو ہمیشہ پھنسے گا جب تو میری نافرمانی کرے گا، جب تو میرا فرما بردار بنے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم تیرے نکلنے کے رستے بنائیں گے۔ رستہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایگزٹ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ امیگریشن سے کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ دل دھک دھک کرتے ہیں جب ویزا لے کے جا رہے ہوتے، امیگریشن والا روک لے، تیرا نام کیا ہے؟ عبدالرؤف، کل اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، تجھ سے پوچھیں گے تو زندگی کیسے گزار کے آیا، تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے مال کیسے کمایا، تو نے کیسے خرچ کیا، تو نے علم پہ عمل کیسے کیا، بتا تو صحیح، حساب ہے۔ دنیا کے روپے کے حساب میرے موبائل میں نوٹ ہیں، میرے پاس منشی رکھے ہوئے جو میرے حساب کرتے، اللہ کہتا ہے حساب کا دن قیامت میں آنے والا، تیاری کر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ کہتا ہے ہم اس کو نکال لیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کافی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر چیز کا ایک حساب مقرر کیا ہے، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، آج یہ ہے کل وہ ہے، رو مت، ہو ہی رہا کچھ، اللہ کہتا ہے شکر کر۔ تو اس رمضان میں تقوی، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور آخری باتیں، اپنی اصلاح کرتے کرتے امت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ابھی میں نے بھی افطاری کی، آپ نے بھی افطاری کی، سحری کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہیں کتنے لوگ ہیں جو سحری میں اٹھتے ہیں اور افطاری میں اٹھتے ہیں، انہیں ہندوستان کی جیلوں میں وہ مسلمان یاد آ جاتے ہیں جو قید ہیں، جرم کر کے نہیں، گناہ کر کے نہیں، قتل کر کے نہیں، کوئی برا کام کر کے نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آزادی کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور مجاہدوں، جہاد سے وابستہ لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنوں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپا جی آسیہ اندرابی کو نجات دے دے، یا اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے۔ 6 سال سے وہ خاتون جیل کے اندر ہیں، کس وجہ سے؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی گھبرا گئے، وہ آج بھی جیل میں۔ ڈاکٹر قاسم پختو 33 سال سے جیل میں، عمر قید بھی 16 سال ہوتی، 2 عمر قید سے اوپر ہو گیا، 33 سال سے نابینا ہو گیا جیل کے اندر، کس میں؟ ہم تو کشمیر کے جہاد کو مان جان نہ سکے، اس نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھی جہاد کشمیر کی شرعی حیثیت، قرآن مجید کی تفسیر لکھی جیل میں بیٹھ کے۔ کسی نے کہا کیا لوگ ہیں مسرت عالم بٹ سے،
8 سال کے بعد جیل سے آیا، شور نہ کرنا، حکمت اختیار کرنا، جیل سے نکلا، کہتا تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، حافظ سعید کا کیا پیغام، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 7 سال سے پھر جیل میں، 8 سال پہلے، 7 سال اب، مگر ڈرتے نہیں۔ اب مجھے رمضان میں پیغام آیا آپا جی آسین درابی کا کہ ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے، تم مت ہٹنا۔ میرے گھر میں دسترخوان لگتا ہے، طرح طرح کے انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، نمکین، میٹھی، گوشت، چیزیں، پھل، دودھ۔ غزہ میں بھی دسترخوان لگتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے اوپر ہوں، سر باپ ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ غزہ کے ہزاروں بچے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ گھر ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ چچا ہے، نہ تایا ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں جب اس بیٹی کو دیکھتا ہوں، اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں، اس کی کل عمر 11 سال ہے، اور جو بہن کو پرورش کر رہی ہے وہ 1.5 سال کی ہے، 18 ماہ کی چھوٹی بہن ہے، 11 سال کی بڑی بہن ہے، یہ ٹوٹل فیملی۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے بھی گزری، میں نے بھی اس کو بار بار دیکھنے کی کوشش کی۔ 6-7 سال کی بچی نے 1 سال کی بچی کو کندھے سے لگایا، ننگے پاؤں دوڑ رہی ہے، کسی نے روک کے پوچھا کہاں جاتی ہو، کہنے لگی اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی ہوں، یہ بیمار ہے۔ 6 سال کی بچی اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی۔ کیا مجھے افطاری کے وقت کبھی ان کا خیال آیا؟ مجھے کشمیر کے ایک مجاہد نے کہا، ہم جیل میں تھے اور سنتری ہمیں آ کے کہا کرتا تھا، او مسلمانوں، او مسلو، سنا ہے تم پکوڑوں کے ساتھ روزے کھولتے ہو، تیرے مسلمان پکوڑوں کے ساتھ روزے کھولیں گے، تو کوڑوں کے ساتھ روزہ کھولے گا، تیرے اوپر کوڑے برسیں گے۔ کہتا ہماری افطاری کھجور دودھ سے نہیں ہوتی تھی، ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے، ہمارے دسترخوان پہ پکوڑے نہیں ہوتے تھے، ہمارے بدن پہ کوڑے ہوتے تھے۔ کیا دعا کی؟ فلسطین کے لوگوں کی ہمیشہ میں نے آپ سے بات کی، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے سرخ شربت سے چڑھتے، تمہاری کوئی افطاری سرخ شربت کے بغیر نہیں ہوتی، تمہارے گھروں میں سرخ شربت بنتا ہے تو تم روزہ کھولتے ہو، تمہیں کیوں یاد نہیں آتا کہ جب تمہارے گھر میں سرخ شربت ہوتا ہے تو ہمارے گلیوں میں سرخ لہو ہوتا ہے ہمارے بچوں کا؟ کیا شربت دیکھ کے تمہیں ہمارا لہو یاد نہیں آتا؟ جب تم اپنی پلیٹوں میں، اپنے برتنوں میں بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہو، ہم اپنی اولاد کی بوٹیاں نوچ رہے ہوتے۔ گزشتہ رات میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس رمضان المبارک میں 90,000 لوگوں نے جمعہ پڑھا ہے، سنگینوں کے سائے میں، برستی گولیوں میں، بہتے لہو میں 90,000 لوگ بیت المقدس میں گئے، مسجد اقصیٰ میں گئے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان دیں گے، اس مسجد کو نہیں چھوڑیں گے، آخری بندہ بھی زندہ ہوگا، اللہ اکبر کی صدا آئے گی۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی کہ سب کی؟ بتائیں؟ نہیں بھائی، ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، ہماری ہوتی تو ہم بھی کچھ کرتے۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی ہے، اللہ کل پوچھے گا سب کی تھی کہ ان کی تھی صرف؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، جیت گئے۔ معززین بیٹھے، آپ سب جانتے ہیں آپ کے پاس تاریخ کچھ اور ہوگی، میرے پاس تاریخ کچھ اور ہے۔ میں تو بدر والا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کل کی رات بدر کی رات ہے۔ آج 16 رمضان اور کل کی رات 17 رمضان ہے، بدر کی فتح کی رات ہے، نوید کی رات ہے، ایک امید کی رات ہے، کفر کی شکست کی رات ہے، ابو جہل کے قتل کی رات ہے، اسلام کے پرچم لہرانے کی رات ہے۔ میں تو اس تاریخ کو جانتا ہوں۔ میں نے گزشتہ نصف صدی میں روس کو بکھرتے دیکھا ہے، امریکہ کو ہارتے دیکھا ہے۔ میرے مکی صاحب کہا کرتے تھے نیٹو کی نانی مار دی ہم نے، بڈھا بائیڈن روتا دیکھا ہم نے۔ میں کراچی میں ہوتا تھا 2001 میں، یہاں ذمہ دار تھا، میں نے بش کی باتیں سنی ہیں، مجھے کولن پاول کے جملے یاد ہیں، میں ریچرڈ آرمیٹیج کے جملوں کو جانتا ہوں۔ ڈیمپسی کیا کہتا تھا مجھے معلوم ہے، کونڈولیزا کی کیا ٹون تھی مجھے پتہ ہے، اور میں نے پمپیو کو ناک رگڑتے بھی دیکھا ہے، میں نے بائیڈن کو آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں واپس آنا، ہم شکست کھا گئے، ہم نے ان کو غراتے بھی دیکھا، ان کو بھونکتے بھی دیکھا، اور ان کو دم دماتے بھاگتے بھی دیکھا۔ کتا جب دوڑتا ہے نا تو دم دبا کے دوڑتا ہے، جب اسے خوف ہوتا ہے ہم نے ان کو دم دباتے بھاگتے دیکھا۔ کابل سے، قندھار سے، جلال آباد سے، اور عراق سے، موصل سے، نجف سے، بغداد سے، کرکوک
से हमने उनको भागते देखा है और इस्लाम की शान और शौकत को देखा है। हम इस फतह को जानते हैं, हम शिकस्त वाले इस्लाम को नहीं जानते, हम फतह के इस्लाम को जानते हैं। हमने हिंदुस्तान को इस हिंदुस्तान से, इस बर्रे सगीर से इंग्लिस्तान को भागते देखा है। हमें लोग कहते थे यूरोप इतना बड़ा है कि सूरज गुरूब नहीं होता, अल्लाह कहता है इतना छोटा करेंगे तुलू नहीं होगा। कई कई दिन गुजरते हैं यूरोप में सूरज चढ़ता नहीं, इतना छोटा कर दिया। ये इस्लाम था। दुनिया बिखरी थी, मुसलमानों ने समेट दी। ना इस यूरोप पूरा रहा, ना यूएसएसआर रहा, ना यूएस से फतह पा गया। इसराइल तू बेचारा किस खाते शुमार का, तू 1.5 साल पहले करता था यूं करोगे यूं करेंगे, भाग गए। मुसलमानों मैंने ये दिन देखे, अल्लाह का शुक्र है, 3 मुसलमानों के इवज 500 मुसलमान रिहा हुए। 3 यहूदियों के इवज, 3 काफिरों के इवज 500 मुसलमान रिहा हुए। ये महीना पहले की बात है। 2 के बदले 300 रिहा हुए। हमने 3 मय्यतें दी, हमने 3 लाशें दी, हमने 3 मुर्दार दिए, हमने 3 ताबूत दिए। 602 लोग रहा हुए। 3 मुर्दों के बदले में 602 जिंदा लोग आए। ये फतह के दिन है कि नहीं? लाशों के बदले में जिंदा मुसलमान आ रहे। 29 साल के बाद इंसान बंदे ने अपने घर में रोजा खोला, अरबी जुबान बोलती है, शुक्रिया अदा करके जा रही। जमीन में कहां रखा था इन कैदियों को? अमेरिका की टेक्नोलॉजी कहां थी? इसराइल के इंस्ट्रूमेंट्स कहां थे? दुनिया का सर्विलेंस सिस्टम कहां था? दुनिया के इंटेलिजेंस के सारे इदारे कहां थे? पहले कहते हम 7 अक्टूबर को नाकाम हो गए, हम दिफा नहीं कर सके, तुम हमेशा नाकाम हो गए, फतह इस्लाम पाएगा। यहूदियों की जिल्लत कुरान मजीद का मौजू है। कुरान मजीद का एक पूरा सब्जेक्ट है कि यहूदी जलील होंगे, रुसवा होंगे। अल्लाह ने इनकी रुसवाई लाजमी करनी है। इज्जत का दीन, फतह का दीन, गलबे का दीन इस्लाम है, छा जाने का दीन इस्लाम है। मुसलमानों आगे बढ़ना इंशाअल्लाह। ये हमारे माथों पे निशान लगाते थे, हम इनको कत्ल करेंगे। अमीर मोहतरम के माथे पे निशान था इसराइल की तरफ से, ये हमारा टारगेट है। ये तो मुजाहिदों के अमीर है। मैंने तो एक मुजाहिद को खड़े देखा सेंट्रल गजा में, यहूदी फौजी रहाई से पहले आगे बढ़ा, उसका माथा चूम रहा था। मुजाहिदों के माथे हैं, दुश्मन फौजी हैं, चूम रहे हैं। ये मंजर अल्लाह ने बना दिए। हमने बांग्लादेश को हम हाथों से जाते भी देखा। बांग्लादेश मुल्क नहीं था, हिंदुस्तान का सूबा था। हमने हिंदुस्तान से बांग्लादेश भी छुड़ाया है, हम हिंदुस्तान से कश्मीर भी छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आपको यकीन नहीं कि हमने बांग्लादेश छुड़ा लिया? जो इंदिरा कहती थी हमने खलीज बंगाल में नजरिया पाकिस्तान को डुबो दिया, आज हिंदुत्व का नजरिया डूब गया है। हसीना जा चुकी है, मुजीब का घर जल चुका है, उसका मुजस्समा टूट चुका है, उसके नजरियात आज खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के परचम ढाका में लहराएगा इंशाअल्लाह। ये मंजर बदलने जा रहा है। वो शाम हो, वो फिलिस्तीन हो, वो दुनिया के मुल्क हो। रही बात पाकिस्तान की, दहशतगर्दी हो रही है, बलोचिस्तान क्यों नहीं देखते, वजीरिस्तान क्यों नहीं देखते, KPK क्यों नहीं देखते? हम अमन में नहीं हैं, हम जंग में हैं। हम हारते जंग में, जंग रुकी नहीं है। अमेरिका शिकस्त खा के जा चुका है, मगर अभी उसकी बाकियात बाकी हैं। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स आते, वो हो रहे। आप क्यों तस्लीम नहीं करते कि हम हारते जंग में? अगर हमने उनको जख्म लगाए तो हमें भी ये सारा कुछ सहना पड़ेगा। फिर इसमें परेशान नहीं होना। और जंगों में ये सब कुछ होता है। जंग तो एक डोल की तरह है, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। इंशाअल्लाह ये सारे दुश्मन नीज तो नाबूद होंगे। पाकिस्तान इस्लाम की कुव्वत के साथ, अल्लाह की तौहीद के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, जो अल्लाह ने अपने इनाम के तौर पर इस रमजान में दिया था, ये दुनिया के ऊंचे मुल्कों में बनेगा, फातेह मुल्कों में बनेगा। बड़ी खराबियां हैं आज हुक्मरानों में, सियासतदानों में, इदारों में, फौज में, अदालतों में। हमें इसकी इस्लाह करनी है। हमें एक मुसलमान बन के खड़े होना है। हमने मायूसी के बादल नहीं छटने देने। हमने इंशाअल्लाह उम्मीद लेके आनी है। हमने उम्मीदों के चिराग रोशन करने हैं। हमने तुलुए सहर का पैगाम देना है। मुसलमानों को फतह के ऊपर खड़ा करना है। ज़ाती इस्लाह भी करनी है, मुसलमानों के मददगार बनना है। आज भी आपके बच्चे मौजूद हैं, यहाँ भी इफ्तारी करा रहे। सवेरे शहरी में मैंने हैदराबाद के चौकों में लोगों को खाना लेते देखा। इन बच्चों से यहाँ भी देख रहा हूँ, गजा की गलियां भी गवाह हैं।
کشمیر کی گلیاں بھی گواہ ہیں، یہاں بھی شہداء سے محبت کرتے ہیں، وہاں بھی شہداء سے وفا کرتے ہیں، یہاں تھر پار کرنے کہتا پانی پلاتے ہیں، آج غزہ میں پیاس ہے تو پانی پلاتے ہیں، یہاں سیلاب آیا تھا تو خیمے لگاتے ہیں، وہاں مسلمانوں میں مشکل ہے تو ان کا بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ اس سفر میں ساتھ ہیں، یہاں بھی اکٹھے رہیں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی اکٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش میں بھی اکٹھے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔